جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیے۔ خوشی سے لطف اندوز ہونے کے لیے دکھوں اور ناکامیوں کو قبول کیجیے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گاؤں لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت آتی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ ایثار ایک بلند پایہ احسان اور توفیق خدائے رحیم کی عنایت ہے۔ انسان غصے میں فالتو بات نہیں، دل کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ کم بولنے والے انسان کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے سے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی نظر آنے لگ پڑتی ہیں۔ زیادہ بولنے والے انسان کو تو فضول بولنے سے فرصت نہیں ملتی، تو اس کو سوچنے کا کب وقت ملے گا۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ اکیلے ہی لڑنا پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلیاں دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اولاد کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دیں، لیکن تربیت کی جوتی ضرور پہنائیں۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ خواہشوں کے پرندے بھی عجیب ہوتے ہیں، ہزار بار من کا پنجرہ کھول کر آزاد کریں، یہ پھر لوٹ کر منڈیر پر آ بیٹھتے ہیں۔ ان کو پالیں تو روگ بن جاتے ہیں اور آزاد کرے تو سنجوگ۔ سرکشی دراصل اپنی غلطی پر بے اعترافی کے جواز کے سبب وقوع ہوتی ہیں۔
جو عام طور پر ایسا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ اعتراف دنیا کی سب سے بڑی نیکی اور بے اعترافی کائنات کی سب سے بڑی برائی ہے، اور یہی تفریق وہ بنیادی وجہ ہے جو غلطی کا اعتراف پر شریف آدمی کی پہچان بن جاتی ہے اور بے اعترافی کم ظرف کا شعار۔ اگر احسان آدمی کی شکل میں دکھائی دیتا تو ایسا باجمال ہوتا کہ تمام جہان پر فوقیت رکھتا۔ بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ آپ کا درد صرف آپ کا ہے، کسی کے لیے مر بھی جاؤ تو وہ اپنا نہیں بنتا، تکلیف میں ہمیشہ خود کو اکیلا ہی پاؤ گے۔ اکثر لوگ اپنی زندگی سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ نہ وہ کہنا مان رہے ہیں جنہیں اپنی نظریں جھکانے کا کہا گیا، اور نہ ہی وہ جنہیں اپنی زینت چھپانے کا کہا گیا، بس الزام تراشیاں۔ اپنی انا اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی انا اور عزت نفس کی بھی پرواہ کرنی چاہیے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتہ نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ رشتے کا ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ اس طرح سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ اے میرے رب، میں بہت لاچار ہوں، میری مدد فرما، مجھے دنیا کی محتاجی سے بچا اور صرف اپنا محتاج رکھ۔